کیا تعارف کے لیے نام و نسب پوچھتے ہو؟ ہم دکھائیں گے تمہیں شعر میں شجرا اپنا۔ 2004 میں شعر کہنا شروع کیا، اور اس ڈیجیٹل دور میں کتاب سے جو دوری ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ جہاں کتاب کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، میں کتاب لا کر یہ ثابت کر رہا ہوں کہ آج بھی میں کتاب سے جڑا ہوا ہوں۔ میں نے شروع میں تو بہت سے شعراء کو پڑھا، مگر میں جو متاثر ہوا ہوں ڈاکٹر بیدل حیدری سے متاثر ہوا ہوں، جو آج بھی میرے دل میں موجود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس بھی چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اس میں نیک نیتی سے رہیں اور ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ ہمت ہار گئے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم جنہیں مہربان سمجھتے ہیں وہ ہمیں رائے گاں سمجھتے ہیں۔ ہم دکھاتے ہیں زخم سینے کے اور وہ بس نشان سمجھتے ہیں۔ میں ہوں محمد سعید مہار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ اس وقت معروف شاعر محمد جاوید صاحب موجود ہیں، جو ہمارے شہر اولیاء کے علاقے کبیر والے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی ایک خاص پہچان رکھتے ہیں، اپنے شاعروں کے ذریعے لوگوں کے دل چراتے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ بیرون ملک سے بھی ایوارڈ یافتہ ہیں، ہمارے ہمسائے ممالک بھارت سے بھی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو شاعری کا آغاز انہوں نے کب سے کیا اور اس طرح کیسے آئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی طارق صاحب، السلام۔ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی آپ سنائیں۔ یہ بتائیے گا کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اتنا کتابوں کا مار لگا ہوا ہے، اور آپ کیسے اس سسٹم میں داخل ہوئے اور آپ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 2004 میں شعر کہنا شروع کیا، پھر اس کے بعد 3-4 سال کا گیپ آیا، پھر 2007 سے میں باقاعدہ شعر کہہ رہا ہوں۔ اور اس ڈیجیٹل دور میں کتاب سے جو دوری ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے اس شوق کو جدید انداز میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ لوگ کتابوں سے دور بھاگ رہے ہیں لیکن آپ نے کتابوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ میں کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیجیٹل جو جنگ ہے نا، اس کے ساتھ میں احتجاج کر رہا ہوں۔ جہاں کتاب کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، میں کتاب لا کر یہ ثابت کر رہا ہوں کہ آج بھی میں کتاب سے جڑا ہوا ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کون سا ایسا شاعر تھا جس کو دیکھ کے آپ متاثر ہوئے اور شاعری کی طرف آئے؟ میں نے شروع میں تو بہت سے شعراء کو پڑھا، مگر میں جو متاثر ہوا ہوں ڈاکٹر بیدل حیدری سے متاثر ہوا ہوں، جو آج بھی میرے دل میں موجود ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا آپ نے نام لیا ہے، اس کے ساتھ ان کا کوئی شاعری مجموعہ ہو جائے۔ شعر ان کا میں پیش کرتا ہوں۔ بے دل لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا، بے دل لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا، اور ہم نے اس لباس کو الٹا پہن لیا۔ کیا بات ہے! یہ ناظرین دیکھیے گا کتنے زبردست انداز سے یہ اپنی شاعری کا آغاز۔ اور سر اپنا بھی یہاں کوئی کلام ہمیں سنائیے۔ میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہم جنہیں مہربان سمجھتے ہیں، ہم جنہیں مہربان سمجھتے ہیں وہ ہمیں رائے گاں سمجھتے ہیں۔ ہم دکھاتے ہیں زخم سینے کے اور وہ بس نشان سمجھتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ شاعری میں جب آپ آئے ہیں تو یہ خاص کوئی اندر سے آپ کو شاعر بنتا ہے جب حساتی بنتا ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ دل پہ کچھ چوٹ لگتی ہے پھر درد باہر آتا ہے، اور آپ کی شاعری میں ہم نے درد دیکھا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو تخلیق کار ہوتا ہے نا، وہ بنتا نہیں ہے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی ایک خاص موقع ہوتا ہے جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میں شاعر ہوں۔ اچھا سر، یہاں جو آپ کے ایک بہترین قسم کا ہمیں شعر سنائے جس کے درد آواز باہر آئے۔ میں کوشش کرتا ہوں، میں پیش کر دیتا ہوں۔ مکان دل میں کوئی بھی مکی نہیں میرے دوست، کیا بات! مکان دل میں کوئی بھی مکی نہیں میرے دوست، ٹھہر کے دیکھ تجھے گر یقین نہیں میرے دوست، میں اس لیے بھی تیری خیر مانگتا ہوں بہت، تمام شہر میں تجھ سا ہنسی نہیں میرے دوست۔ کیا بات ہے ناظرین، تجھ سا کوئی نہیں ہے ہنسی میرے دوست۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو شاعری مجموعہ ہے بھارت میں بھی اس کے ڈنکے بجے اور آپ کو وہاں بلا کے خصوصی ایوارڈ دیا گیا۔ وہ ہے جی دوسرا شعری مجموعہ میرا منکشف، جس پر کانپور ہندوستان سے مجھے ایوارڈ ملا، عشرت ظفر ایوارڈ۔ ذرا اس کا کلام گنگنائیں گے ذرا؟ اس میں سے میں آپ کو شعر پیش کر دیتا ہوں۔ وہ ہے کہ ہم جنہیں مہربان سمجھتے ہیں وہ ہمیں رائے گاں سمجھتے ہیں،
ہم دکھاتے ہیں زخم سینے کے اور وہ بس نشان سمجھتے ہیں. یہ مکی تو کسی کے ہوتے نہیں، یہ مکی تو کسی کے ہوتے نہیں، بات یہ کب مکان سمجھتے ہیں. جی ناظرین، لگتا ہے دل بہت زیادہ دکھ چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے. اور سر یہ بتائے گا کہ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے 5 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، تو ہر کتاب میں آپ کا نیا انداز تھا، نیا کلام تھا، اور یہ جو اب آپ نے آخری کتاب لکھی ہے اس کا کوئی کلام ہمیں؟ وہ جو میری آخری کتاب بھی آئی ہے نا، نسق کے نام سے، وہ ہے نظموں پر مشتمل. چوتھا شعری مجموعہ ہے یقین. اس میں سے میں آپ کو کوئی شعر پیش کر دیتا ہوں. وہ ہے کہ اس کے بن اب ہے یہی طور طریقہ اپنا، اس کے بن اب ہے یہی طور طریقہ اپنا، جو بھی آیا اسے دل سے نہ سمجھا اپنا، جو بھی آیا اسے دل سے نہ سمجھا اپنا. کیا تعارف کے لیے نام و نسب پوچھتے ہو، کیا تعارف کے لیے نام و نسب پوچھتے ہو، ہم دکھائیں گے تمہیں شعر میں شجرا اپنا. اچھا سر، یہ پچھلے دنوں آپ کی غزل بڑی مشہور ہوئی ہے، اور بچے بچے کی اور ہر جوان کی زبان پہ وہی غزل تھی. ذرا وہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں سنائیے تاکہ ناظرین اس سے محظوظ ہو سکیں. مکان دل میں کوئی بھی مکی نہیں میرے دوست، ٹھہر کے دیکھ تجھے گر یقین نہیں میرے دوست. میں اس لیے بھی تیری خیر مانگتا ہوں بہت، تمام شہر میں تجھ سا ہنسی نہیں میرے دوست. یہ رفتگاں تو کہیں اور ہی مقیم ہوئے، تلاش کر لے یہ زیر زمین نہیں میرے دوست. اچھا سر، یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ جو ہے وہ کسی حادثے کی نظر، آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا کیا مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ مجھے 2021 میں ہو گیا تھا فالج کا اٹیک، جس وجہ سے یہ میری لیفٹ سائڈ متاثر ہے. اس کے سبب یہ آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہوگا. ابھی کافی بہتر ہو گیا ہوں، شروع میں تو بڑا عجیب معاملہ تھا. اچھا سر، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے شاعری کا دامن نہیں چھوڑا، مزیدیں کتابیں لکھتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں. ہمت مرداں مدد خدا. سر جی، بات یہ ہے کہ شعر کے ساتھ جڑا ہوں تو بیماری کو شکست دی ہے میں نے. یہ سمجھ لے کہ میرا عشق تھا شعر کے ساتھ. جی ناظرین، کبیر والا کا یہ باہمت نوجوان جس نے بیماری کو شکست دی اور کتابوں کو گلے سے لگایا، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہیں، وہاں کتابیں تھمائی ہیں، اور نہ پڑھنے والے لوگ بھی شاعری کی کتاب پڑھ کے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. آئے ان سے مزید جانتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ پبلک کو کیا میسیج دیں گے آج کی نوجوان نسل کو؟ میرا پیغام یہی ہے نوجوان نسل کو کہ آپ لوگ ایک تو محبت کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس بھی چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اس میں نیک نیتی سے رہیں اور ہمت نہ ہاریں. اگر آپ ہمت ہار گئے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جڑے رہیں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. اچھا طارق بھائی، یہاں جاتے جاتے ہوئے اپنا کوئی ایسا ہمیں کلام سنا جو ہمیں مدت تک یاد رہے. آواز دے رہے ہیں سبھی اپنے آپ کو، آواز دے رہے ہیں سبھی اپنے آپ کو، بکھرا ہوا ہے شہر کسی سانے کے بعد. قاتل کو تاج ملتا ہے مقتول کو دعا، قاتل کو تاج ملتا ہے مقتول کو دعا، منظر یہی تو ہوتا ہے ہر مارکے کے بعد. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے ایک باہمت نوجوان دیکھا کہ ڈسیبل ہونے کے باوجود جس نے شاعری کا مسلسل اپنے ساتھ کلام کو جاری رکھا اور 5 کتابیں تخلیق کی. ان کو بچوں کے ہاتھ میں موبائل کے بجائے کتاب تھمائی، اور یہ کہ ہمت مرداں مدد خدا.